بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارطغرل غازی سیزن 3 ایپیسوڈ 1 میں ارطغرل اور اس کے ساتھی سلطان علاء الدین کے خاص نمائندے سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ ٹھہر کر تلواریں آسمان کی طرف لہراتے ہوئے اللہ پاک کی صدائیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ۔ سلطان علاء الدین کا نمائندہ جب ایک خاص مخصوص جگہ پر خیمہ لگائے ارطغرل کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے تو ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلطان کا نمائندہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ علاء الدین نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور وہ آپ کی خدمات سے بہت خوش ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کوپیک ان کا وزیر بن گیا ہے۔ نمائندہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار گھنونے معاملات میں برے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ ریاست کو ہمیشہ پاک اور صاف ہونا چاہیے، آلودگی کے ذروں کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ریاست ایک دن اپنی ہی گندگی میں دم گھوٹ کر ختم نہ ہو جائے۔ نمائندہ کہتا ہے کہ سلطان نے آپ کو ایک نیا مشن دیا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ میرے لیے باعث شرف ہے۔ نمائندہ کہتا ہے کہ آپ کاراچائسر قلعہ کو فتح کریں گے کیونکہ وہ ایک زبردست قلعہ ہے۔ اگر آپ کاراچائسر قلعہ فتح کرتے ہیں تو ہم قسطنطنیہ تک تمام زمینیں فتح کر سکیں گے۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ ہم اس قلعے کو غداروں سے پاک کریں گے۔ اب فتح کا وقت آ گیا ہے، ہم اللہ کی مرضی سے پوری کوشش کریں گے۔ نمائندہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ مالی طور پر یا عسکری طور پر کتنے خطرناک ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، میں پرسکون نظر آنے کی کوشش کروں گا۔ نمائندہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ صلیبی ایک اور جنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا ہمیں سرزمین سے بھگانے کا منصوبہ ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ ہمارا منصوبہ ان سے یہ زمین لینے کا ہے۔ نمائندہ کہتا ہے لیکن ارطغرل صاحب اس بار یہ ذرا مختلف ہے، تمام دشمن ایک قوت ہو گئے ہیں، ان کا بھی پوری طاقت سے ہم پر حملہ کرنے کا منصوبہ ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ ہم ترک اپنی پوری قوت سے شہید ہونے کے لیے جائیں گے اور اسی وجہ سے ہمیں فوری کارروائی کرنی ہوگی۔ نمائندہ کہتا ہے کہ ہم بالکل ایسا ہی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد نمائندہ ارطغرل کو ایک اہم بات سے آگاہ کرتا ہے کہ قسطنطنیہ میں موجود سلطان کا جاسوس آپ کو ہر قسم کی معلومات فراہم کرے گا۔ ارطغرل نمائندے سے پوچھتا ہے کہ میں جاسوس کو کیسے تلاش کروں گا تو نمائندہ بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ صلیبی حملہ کر دیتے ہیں اور نمائندے کو تیر لگ جاتا ہے۔ اس حملے میں نمائندے کے سارے سپاہی شہید ہو جاتے ہیں لیکن ایک سپاہی جو غدار ہوتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تب ارطغرل دندار کو کہتا ہے کہ اس غدار کو پکڑو۔ دوسری طرف ارطغرل نمائندے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو نمائندہ صرف حنلی بازار لفظ بولتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی کافروں کی دھچیاں بکھیرتے ہوئے ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف سلجوقی نمائندے کا غدار سپاہی جو سیمون کے خاص سپاہی فلپ کو جب ارطغرل کے راز بتا رہا ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ سے سلطان کا جاسوس صلیبیوں کے سربراہوں کے نام بتانے حنلی بازار آئے گا۔ آگے سے سیمون کا خاص سپاہی پوچھتا ہے کہ کس کو بتائے گا، بس وہ ارطغرل کا نام لینے ہی والا ہوتا ہے کہ دندار تیر چھوڑتا ہے اور تیر اس کی گردن سے آر پار ہو جاتا ہے اور وہ صلیبی سیمون کا سپاہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دندار واپس آ کر اپنے بھائی ارطغرل کو بتاتا ہے کہ وہ غدار کسی شخص کو ادھر کی ساری باتیں بتا رہا تھا لیکن آپ کا نام بتانے ہی والا تھا، اس سے پہلے میں نے اس کو مار دیا۔ ارطغرل خوش ہوتا ہے اور شاباش دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک وہ ہیں جو سامنے ہیں، دوسرے وہ کتے جو سامنے نہیں۔ تب بمسی کہتا ہے کہ ترگت بھائی ٹھیک کہتے ہیں، جب ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرے آ جاتے ہیں، ان سے ہم چوکس رہیں گے۔ تب ارطغرل کہتے ہیں کہ اب ہماری جنگیں مختلف ہیں، ہم اس ملک میں ہر روز محتاط رہیں گے، وہ چالوں پر چالے چلیں گے اور ہم ان سازشوں کو ختم کر کے منہ توڑ جواب دیں گے۔ تب بمسی کہتا ہے کہ بھائی ان کافروں کی زبانیں کاٹ دیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل ان سپاہی شہیدوں کو دفنا کر حنلی بازار جانے کے لیے کہتا ہے۔
جبکہ دوسری طرف قبیلے میں حلیمہ سلطان اناج کی قلت کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا اناج سب میں تقسیم کر رہی ہوتی ہیں، جس پر بہت سارے لوگ ارطغرل پر اعتراض کرتے ہیں، اور دوان کی بیوی گلبانو حلیمہ سلطان سے الجھ پڑتی ہے، کہتی ہے کہ ہمیں صورتحال میں دوچار کرنے والے ارطغرل صاحب ہیں۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ سپاہی دوان ارطغرل کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، تو کیا اس کی بیوی کو ایسی باتیں زیب دیتی ہیں؟ تو اس کے بعد حلیمہ سلطان اناج لوگوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے جنگجوؤں کے ساتھ حنلی بازار کھالیں بیچنے اور سلطان علاء الدین کے جاسوس کا پتہ لگانے آتا ہے۔ تو دندار اپنے بھائی ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ لوگوں میں سلطان علاء الدین کے جاسوس کو کیسے پہچانیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ آپ کی آنکھیں نہیں سمجھتی کہ آپ کون ہیں۔ اگر تمہاری روح اور تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے دماغ میں کیا ہے تو میرے بھائی تم پہلے جنگ ہار چکے ہو۔ اور بمسی کہتا ہے کہ بھائی دیکھتے ہیں کہ یہاں ہماری تلواروں کا کس کو انتظار ہے۔ دوسری طرف جب صلیبی سیمون کو پتہ چلتا ہے کہ سلطان کے جاسوس کو صلیبی سربراہوں کے نام پتہ چل گیا ہے اور بازار میں آ کر کسی کو ان کے ناموں سے آگاہ کرے گا، تو سیمون غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اس جاسوس کو پکڑنے کے لیے ایک منصوبہ بناتا ہے کہ سلطان کا جاسوس ضرور سورما کے بھیس بدل کر آئے گا۔ سیمون اپنے سپاہی فلپ کو ہان کی طرف جانے والے راستے پر کھاد لگانے کے لیے کہتا ہے کہ جو بھی سورما نظر آئے اس کو پکڑ لو، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جاسوس سورما کے بھیس میں جیسے ہی آتا ہے تو فلپ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ہنلی بازار میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور سیمون آ کر کہتا ہے کہ بازار میرا ہے اور یہ بازار اور سرائے آپ سب کے لیے کھلا ہے۔ اس بازار کی ذمہ داری میری ہے اور آپ چیزیں خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ میری بہن ماریا نے آج رات آپ کے لیے بڑی تیاری کی ہے، ہر کوئی اسی بڑی تقریب اور شراب سے لطف اندوز ہوگا۔ ہانلی بازار میں چاودار قبیلے کا سردار جاندار اور اس کی بیٹی اصلاحان اور اورال بھی موجود ہوتا ہے۔ اورال ارطغرل کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کائی قبیلے سے ارطغرل، تو آپ بھی گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں۔ تو ارطغرل کہتا ہے چاودار سے اورال، میں نے سنا ہے بازار بہادروں کو دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اورال کہتا ہے کہ آپ اتنی دور سے چند کھالیں بیچنے کے لیے آئے ہیں، مجھے نہیں تو باقی لوگوں کو دیکھیے، یہاں لوگ چین اور ہندوستان سے سامان سے بھرے قافلے لاتے ہیں اور آپ چند پرانی کھالیں بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ سیمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اورال کہتا ہے کہ اس کو دیکھیے، وہ اتنا سونا کماتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ تلوار کی جگہ دماغ استعمال کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ غالباً آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مال کیسے خریدا اور بیچا جاتا ہے، آپ ان کو بہت سستے میں بیچ دیں ورنہ آپ کو خالی ہاتھ قبیلے واپس جانا پڑے گا۔ ارطغرل اورال کو کہتا ہے کہ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو میری تلوار کی زد میں آتے ہوئے اپنا سارا سونا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے کسی بہادر کو نہیں دیکھا کہ میں سونے کے لیے اپنی تلوار دے دے۔ اورال یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ آپ ایک ذہین آدمی ہیں اور ان لوگوں کو دیکھیے کہ یہ یہاں جنگ کرنے نہیں آئے اور آپ بھی سونے کے لیے آئے ہیں۔ ارطغرل تربت کو کہتا ہے کہ ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پر تاجر گندم بیچ رہے ہوں۔ اورال صلیبی سیمون کے پاس جاتا ہے۔ سیمون اورال کو کہتا ہے کہ سنا ہے کہ تختامش کو تجسس ہے کہ تم کیا کھیل کھیل رہے ہو۔ اورال کہتا ہے کہ میں اسے دیکھ لوں گا۔ سیمون ارطغرل کو دیکھتے ہوئے اورال سے پوچھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خود اعتمادی والا آدمی کون ہے۔ اورال کہتا ہے کہ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہے، جنگ میں ماہر ہے اور یہاں چند کھالیں بیچنے آیا ہے۔ سیمون کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ کچھ اور کرنے آیا ہے۔ ارطغرل سلطان کے جاسوس کی تلاش میں ہی ہوتا ہے کہ فلپ اس جاسوس کو چھپا کر وہاں سے اپنی خفیہ جگہ پر لے جاتا ہے۔ دوسری طرف تختامش کی مدد سے
چودار قبیلے کا سردار اور اس کی بیٹی اصلاحان خاتون چور کو پکڑ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ کافی اذیت سہنے کے بعد وہ چور کہتا ہے کہ میں اورال صاحب کے لیے کام کرتا ہوں، اور سب چالیں انہی کی ہوتی ہیں۔ اس طرح جاندار بے کو اورال کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور اپنے سپاہی کو اورال کو بلانے کے لیے کہتا ہے۔ اورال کا غدار سپاہی جاندار بے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اصلاحان خاتون اس کو زیر کر دیتی ہیں۔ اورال سیمون کے ساتھ اپنی ہی چالوں میں مصروف ہوتا ہے کہ سپاہی آ کر کہتا ہے کہ آپ کو جاندار بے بلا رہے ہیں، تو سیمون اورال کو کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تکتامش آپ کی چالوں میں رکاوٹ بنے گا۔ اورال کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ سیمون اپنی بہن کو زہر تیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جب اورال جاندار بے کے پاس آتا ہے تو اورال اس سے غداری کی وجہ پوچھتا ہے، اور جاندار بے کہتا ہے کہ میرا سونا کافی نہیں تھا کہ تم نے اب قبیلے کا سونا بھی چرا لیا۔ غدار اورال کہتا ہے کہ میں نے سونا نہیں چرایا، یہ جھوٹ ہے۔ جاندار بے جیسے ہی اسے تھپڑ مارنے لگتے ہیں تو یہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور خنجر نکال کر خود کو چوٹ لگا دیتا ہے اور جاندار بے کو قائل کر لیتا ہے۔